अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। इसराइल का नया जंगी हरबा जो है वो मॉस्किटो प्रोटोकॉल क्या है? गजा में नाश्ती भूख ने प्याज के एक टुकड़े की कीमत कहां तक पहुंचा दी? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। जौहरी ताकत रखने वाले मुल्क का सरबराह जिसकी तबीयत में लाउबालीपन है, इसके कान में कोई बात बताई जाए तो बगैर सबूत मांगे यकीन कर लेता, कागज के हर टुकड़े को सबूत समझकर टीवी के सामने लहरा देता है। इससे आपका तारुफ भी करवाएंगे, आपको बताएंगे कि फैसल वावडा आजकल किन हवाओं में है। लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा दहकते सियासी मंजरनामे में ठंडी हवा के झोंके का। बर्फ कदरे पिघली, सियासी दर्जा हरारत गिरा और एक बार फिर सियासी मकालमे की गूंज है। महीनों से बहम दस्तगिरबां तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की मेज सजाने, हाथ मिलाने और गले लगाने की बातें हो रही हैं। खबरों के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम सियासी पेशरफ्त सामने आई है और वो ये कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और केपी के हुकूमत के मशीर बैरिस्टर सैफ अचानक एक साथ मुज़ाकरात के लिए सरगर्म हो गए हैं। 2 रोज पहले ये खबर सामने आई कि बैरिस्टर सैफ ने रात देर गए अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की और हुकूमत के साथ बातचीत का अमल आगे बढ़ाने के लिए रहनुमाई ली। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर भी बानी पीटीआई से मिले। इन मुलाकातों के बाद एक मरतबा फिर यह बयानिया शिद्दत के साथ दोहराया गया कि बानी पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया और वो अब भी मुक्तदरा से बगलगीर होने को तैयार है। अडियाला में बहाल हो गई है, क्या कहेंगे अडियाला? देखो, राबिते बहाल नहीं हुए हैं फिलहाल, लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर है। खान साहब ने कहा है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियां खत्म। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने लाहौर में पार्टी के अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। बैरिस्टर गौहर ने दिल के अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी की तीमारदारी की। अयादत के दौरान शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी भी मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर चौधरी परवेज इलाही और एजाज चौधरी से भी मिले और इनसे भी दिल की बातें कहीं। सवाल यह है कि एक साथ इतनी हाई प्रोफाइल मुलाकातें महज हुस्न इत्तफाक है या किसी डिप्लोमेसी का हिस्सा? उधर बानी पीटीआई के लिए एक बार फिर बैक चैनल मुज़ाकरात का भी इंकशाफ हुआ है। अंग्रेजी अखबार दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया है कि बानी पीटीआई के लिए खामोश सिफारतकारी करने वाले अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों ने पीटीआई के बानी की रिहाई के लिए नए सिरे से दौड़ धूप शुरू कर दी है और इस सिलसिले में एक मरतबा फिर पाकिस्तान में डेरे डाल लिए हैं। खबर के मुताबिक ये वफ्द इस वक्त लाहौर में मौजूद है, तहम अभी तक बानी पीटीआई से मुलाकात में कामयाब नहीं हो पाया। इस बात की तस्दीक भी नहीं हुई कि किसी अहम ओहदेदार के साथ इस वक्त की कोई बातचीत हुई है या नहीं। बहरहाल अंदरूने और बैरूने मुल्क बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम एक बार फिर चल पड़ी। कब तक उम्मीद है खान साहब जाओ? हमारी तो दुआ है कि इसी हफ्ते हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला होगा जी। मैं समझता हूँ इमरान खान की रिहाई की बात अब करें कि इमरान खान को रिहा करें, तब आपके साथ हम इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि देखें ये मुल्क अगर आपका है तो आपसे ज्यादा हमारा है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के वफ्द ने इस साल मार्च में भी इस्लामाबाद के दौरे के दौरान एक सीनियर ओहदेदार के साथ बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात की थी। इन राबतों का मकसद भी बानी तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ हासिल करना था। इन राबतों की खबर सबसे पहले 6 अप्रैल 2025 को सामने आई और सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में इन मुलाकातों का तफसीली अहाता किया। जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में यह दावा भी किया था कि बैकडोर डिप्लोमेसी दिसंबर 2023 से शुरू हुई, जबकि अक्टूबर और नवंबर 2024 में अमरीकी पाकिस्तानियों के वफ्द ने बानी तहरीक इंसाफ से कई मुलाकातें की थी। इन मुलाकातों में मामलात बड़ी हद तक सेटल हो गए थे और इसी डायलॉग के नतीजे में बुशरा बीबी भी जेल से रिहा हुई थी। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ अब किन शराइत पर मुज़ाकरात कर रही है और क्या बानी पीटीआई की रिहाई ही इन मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त होगी? बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, शुक्रिया आपका। सर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात के लिए सरगर्म हैं। सर, ये मुज़ाकरात क्या बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी से हो रहे हैं? हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेगा, बातचीत होगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी और वो भी मुल्क में आइन और कानून हुक्मरानी बहाल करने के लिए।
وجہ کیوں کیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو بے سود ایک فعل سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا علی صاحب، تقریباً 7 ہفتے تک ہماری انگیجمنٹ رہی تھی. تو ان 7 ہفتوں میں ہم نے ایک چیز کنکلوڈ کی تھی کہ جی ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں بھی ہے، یہ تو مستعار یہ ایک طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی کشکول ہے، یہ تو ہر وقت خود اپنی حکومت کی جو ایکسٹینشن ہے وہ اس کے لیے یہ مانگتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا کہ یہ 1 دن کے اندر اندر خان صاحب سے ان کی نیگوشیٹنگ ٹیم کی ملاقات کروا دیں گے، اور وہ 7 دن تک کوشش کرتے رہتے. 7ویں دن انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے پاس میں نہیں ہے یہ. تو جب ان لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو، جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جب ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، جب ان کے پاس کوئی وائبلٹی نہیں ہے، اور یہ خود بھی دوسروں سے پاور جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں، تو پھر اس طرح سے مجھے آپ بتائیے، آپ ایکسپلین کیجئے کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات چیت کر کے کیا حاصل کریں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جس کے یہ خواہش مند بھی ہے کہ کوئی بھی بات چیت جب بھی ہو تو یہ اس کا ایک فیس بنے. تو اگر ان کا فیس بننے سے ان کی انا کی تسکین ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھ جائے، فیس کے طور کے اوپر بیٹھ جائے. لیکن رؤف صاحب، جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی کیسے؟ یہ تو پھر ڈیڈ لاک رہے گا. علی صاحب یہ وقت بتائے گا. میں ہمیشہ، آپ کو پتا ہے کہ آپ پچھلا میرا ریکارڈ نکال لیجئے 2 سال کا، میں نے ہمیشہ ڈائیلاگ کو سپورٹ کیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ الٹیمیٹلی سیاست میں آپ کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑتی ہے. اور میری آج بھی یہ کنوکشن ہے، پہلے بھی رہی ہے اور ہمیشہ یہ کنوکشن رہے گی. الٹیمیٹلی تو بات چیت کرنی ہے، لیکن بات چیت کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے مختلف جو ہیلے ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں سیاسی جماعتوں کو. اور تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی تو بات چیت ہو جائے گی، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ کوئی کیا کہتا ہے یا کیا نہیں کہتا. بات چیت کے ذریعے ہی ملک کے حالات جو ہیں وہ نارملائز ہو سکتے ہیں، کیونکہ 3 سال حکومت کو ہوئے ڈسمینٹل کیے ہوئے، تو ان تمام عرصے میں 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک معاملات جو ہیں وہ اور بگڑے ہیں اور خراب ہوئے ہیں، بہتر نہیں ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو سورسز آف پاور ہیں وہاں یہ کم از کم میسج جانا چاہیے کہ جی کوئی دوسرا جو نسخہ ہے وہ بھی آزما کے دیکھ لیں، وہ بات چیت کا نسخہ ہے، تو وہ بیٹھ جائیں ٹیبل کے اوپر اور دیکھ لیں کہ معاملات کو کس طرف لے جایا جا سکتا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی تمام کی بہتری جو ہے وہ ریاست کی بہتری میں پوشیدہ ہے. تو ریاست اگر ٹھیک ہوگی، صحیح راستے پہ لگے گی، تو پھر ہی ہم سب کی بہتری ہے. اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ. اچھا سر، دیکھیں خبر ایک یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے سلسلے میں جو امریکی ڈاکٹرز کوشش کر رہے تھے وہ دوبارہ پاکستان پہنچے ہیں، تو کیا پاکستانی قیادت بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی ان سے رابطے میں ہے؟ نہیں جی، تحریک انصاف کی قیادت کا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ ڈائسپورا ہے وہاں جو امریکہ میں، یہ ان کا انیشیٹو ہے، وہی کر رہے ہیں. اور پہلے بھی یہ لوگ آئے تھے. سننے میں آیا ہے، آج ایک سٹوری بھی ہے، لیکن جس شخص کی سٹوری ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ فیک ہوتی ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے. لیکن بعض صورت دیکھتے ہیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، کیا بات چیت میں کوئی پروگریس ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن رؤف صاحب یہی وقت پچھلے سال اکتوبر نومبر میں بھی آیا تھا، تب بھی ایسے ہی امریکی وفد جو ہے وہ انہوں نے بانی تحریک انصاف سے ملاقات بھی کی تھی، اور پھر اہم شخصیت سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر کہا گیا تھا کہ اس کے بعد معاملات کافی حد تک سیٹل ہوئے ہیں. بشرا بی بی کی رہائی بھی اسی کا شخصانہ تھی. تو کیا اب کی بار ایسی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی؟ نہیں، وہ ان کے آنے کے بعد میرا خیال ہے رہائی ان کی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے ان کی رہائی ہوئی تھی اور ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا تھا. یہ دیکھیے، یہ جو اسپیکولیٹو جرنلزم ہے وہ بہت ڈیمیج کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کل علی صاحب اس کی بہتات ہوئی ہے. آپ دیکھیے شام کو وہ ٹاؤٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو سپیس ملتی ہے میڈیا کے اوپر، اور وہ اپنا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں، اپنی رام کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگر آپ ایک آبجیکٹیو انالیسس کریں، ان کا ایک آبجیکٹیو ایویلویشن کریں، تو ان سٹوریز میں جو سچ کی پرسنٹیج ہے وہ 1% بھی نہیں بنتی ہے. باقی سب فیک سٹوریز ہوتی ہیں، جب سب ایجنڈا آئٹمز ہوتی ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت تو ہے نہیں ہے کہ میں ان سٹوریز کے اوپر وہ ضائع کروں. جب کوئی پروگرس ہوگی تو وہ آپ کو بھی نظر آئے گی میرے بھائی, مجھے بھی آئے گی, سب کو نظر آ جائے گی. لیکن ان سٹوریز کی بیسس کے اوپر جو سورسز کے ذریعے جو بیان کی جاتی ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کا نہ کوئی سر ہوتا ہے یا کوئی پیر ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر اپنا وقت انسان ضائع. چلیں سر, اچھا یہ رپورٹ بھی تو ہوا تھا سر کہ اس وفد نے اس سال مارچ میں ایک طاقتور عہدے دار سے ملاقات کی تھی, تو کیا سر ایسا ممکن ہے کہ اب پاور کوریڈور جو جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں اس دفعہ وہ آپ سے ان کی وساطت سے بات کر لیں اور پھر آپ مل بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ پاور کوریڈورز تک پہنچ جائے؟ دیکھیے, اگر پاور کوریڈورز تک یہ لوگ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اگر بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی پروگرس ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا نا جی. میرا نہیں خیال کہ ہمارا بنتا ہے, ہماری خان صاحب کی ہمیشہ کنٹینشن رہی ہوئی ہے, اور آج بھی وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں نکلنا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جی میں جب مجھے کورٹس جو ہیں وہ ایگزونریٹ کریں گی اور اسی وقت ہی میں جیل سے باہر نکلوں. تو اگر ڈیل کر کے انہوں نے باہر نکلنا ہوتا, کسی قسم کی ڈیل کر کے, تو وہ بہت پہلے سے باہر آ چکے ہوتے, ان کو 2 سال مطلب سے وہ جیل میں نہ بیٹھے ہوتے. تو یہ اصولی فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے, تو میرا خیال اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے کہ اس کو کمپرومائز کیا جائے. ہاں, یہ لوگ اپنے تئیں اگر کوشش کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں, لیکن جب حالات اب جو چیز اگر کوئی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی پروگرس ہوتی ہے, جب وہ سامنے آئے گی, اس کے خط و خال ہمارے سامنے آئیں گے, تو اسی وقت ہی خان صاحب اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں نا, اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, یا ہم پارٹی کو اپنی اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہے. ابھی تو یہ سارا اسپیکولیشن کے زمرے میں آتا ہے نا کہ جی اس نے بات کی, وہ آیا ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. فرینکلی اس کے اوپر آپ ہاں سن سنائی تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ کوئی اپنا انالیسس جو ہے وہ بیس نہیں کر سکتے. چلیں, اچھا سر, یہ اعلانات بھی تو ہو رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب وہ اگلی احتجاجی تحریک چلائیں گے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جنید اکبر کو پیچھے کر دیا گیا ہے, اب دوبارہ علی امین گنڈا پور صاحب کو آگے لایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, احتجاجی تحریک کا آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ انڈیا کا حملہ ہوا ہے اس سے پہلے شروع ہو جانی تھی, لیکن کیونکہ یہ ٹینشن کریٹ ہوئی تو اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا. اب وہ دوبارہ جو اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. ابھی تک تو میری انفارمیشن تو یہی ہے کہ جی اس کو لیڈ کریں گے جنید صاحب. اگر ہاں اس میں کوئی خان صاحب تبدیلی کرتے ہیں تو وہ پھر ہم سب کو پتہ چلے گا. ابھی تک مجھے جو آپ نے یہ خبر سنائی ہے وہ میرے تک نہیں پہنچی ہے جی. نہیں, یہ سر علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ اب مجھے آگے لایا جا رہا ہے. جی وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بھی اس میں شریک ہوں گے, تو وہ لازمی بات ہے, ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا, وہ تو پہلے بھی رہے ہیں شریک اور اب بھی شریک ہوں گے, وہ بالکل ٹھیک. اچھا, تو سر اب اس تحریک کا عمل کیا ہوگا, کیونکہ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, مذاکرات اگر نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے تو کیا تب تحریک شروع کریں گے, یا اس کے باوجود مذاکرات ہوتے رہیں گے اور ساتھ میں تحریک بھی چلتی رہے گی؟ دیکھیے, اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, وہ ابھی فیصلہ ہوگا تو سامنے آ جائے گا. لیکن جو احتجاج ہوتا ہے, پرامن احتجاج سیاسی عمل کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے, ایک حصہ ہوتا ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو بات چیت ہو نہیں سکتی ہے. یہ تمام دونوں چیزیں جو ہیں, ابھی جو میں موسٹ ریسنٹ ہے وہ آئرلینڈ میں, آپ دیکھیے 27 سال تک لڑ بھی رہے تھے, بات چیت بھی ہو رہی تھی, اور الٹیمیٹلی بات چیت میں کامیابی ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے اگر ایک پرامن احتجاج ہو رہا ہے یا ایک پارٹی کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں کوئی چیز, اس میں کوئی مضر نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو مذاکرات ہیں اس کا ایک اپنا ایک اسپیس ہوتی ہے, اور اس اسپیس میں وہ آپ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ دونوں چیزیں اکٹھی چل سکتی ہیں, لیکن میں پریفر کروں گا کہ مذاکرات کے ذریعے جو معاملات کو آگے بڑھایا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب رؤف حسن صاحب کے سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دن آگے بڑھتے ہیں. ایک ہے فیصل وابڈا, جو سینٹ میں تو ہوتے ہی ہیں, آج کل خبروں میں بھی ہیں اور ہواؤں میں بھی. ماضی سے لے کر حال تک وہ کتنی ایسی حرکات کر چکے ہیں اور کتنے ایسے بیانات دے چکے ہیں جو خبروں کی زینت بن جاتے ہیں. فیصل وابڈا کبھی 5000 افراد کو لٹکانے کی خواہش ظاہر کرتے, کبھی ٹی وی شو میں فوجی بوٹ لا کر میز پر دھر دیتے, کبھی عدلیہ مخالف بیان دیتے ہیں اور اس پر توہین عدالت کیس کا سامنا کرتے ہیں, کبھی پھر غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں. وہ دوہری شہریت چھوڑنے کا ایک جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے پر نااہل بھی ہو چکے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ نے یہ نااہلی ختم کی تھی. حالیہ دنوں میں فیصل وابڈا نے نون لیگی قیادت کے خلاف لگاتار اور دھواں دار بیانات دیے. بات نون لیگ کے ایک دعوے سے شروع ہوئی تھی. دعویٰ یہ تھا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران اہم فیصلے نواز شریف لے رہے تھے. کہا گیا کہ پاکستان نے بھارت سے
جو جنگ لڑی ہے وہ نواز شریف کی مشاورت میں لڑی گئی. بھارت کو جو شکست ہوئی ہے وہ نواز شریف کی زیر نگرانی ہوئی. اس پر فیصل وابڈا نے ایسے بیانات دینے والوں کو جاہل قرار دیا ہے. نون لیگ کی پنجاب حکومت کو ٹک ٹاک حکومت قرار دیا. جب فیصل وابڈا نے پنجاب حکومت کی طرف تیر چلائے تو وہاں سے جواب بھی آئے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے فیصل وابڈا کو ذہنی مریض اور سستا شاہ رخ خان قرار دے دیا. اس پر فیصل وابڈا کا جواب تھا وہ مزید سخت اور آگ لگانے والا تھا. حکومت یہ بھی بتا چکی ہے کہ فیصل وابڈا کا کنیکشن کہاں ہے اور یہ کہ حکومت میں شامل دیگر کون کون لوگ بھی اسی کنیکشن سے جڑے ہوئے. فیصل وابڈا صاحب انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان ایک ہی قبیلے سے ہیں. ان کے وزیر خزانہ اورنگ سنگھ بھی ادھر سے آئے. بالکل ان کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ فیصل وابڈا حکومت کے خلاف بیان دیتے ہیں, حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر بھی حکومت ناراض ہونے کی بجائے بے چارگی سے کہہ رہی ہوتی ہے کوئی بات فیصل وابڈا کو دل کی بھڑاس نکالنے دی جائے. کیا کریں؟ یہ بات بھی اہم ہے کہ فیصل وابڈا کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. اس کے باوجود سینیٹر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی بھی انہیں ووٹ دیتی ہے اور ایم کیو ایم بھی. اس کے باوجود اگر انہیں غلطی سے حکومت کا اتحادی کہہ دیا جائے تو فیصل وابڈا ناراض بھی ہو جایا کرتے. فیصل وابڈا آج کل نون لیگی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایسا وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا کسی کے اشارے پر کر رہے ہیں. وقت بتا دے گا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم غزہ پر بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں. قابض اسرائیلی افواج اور جنگی جنون میں مبتلا نیتنیاہو فلسطینی عوام کو مچھروں سے بھی حقیر سمجھ رہے ہیں. قابض افواج کا ماسکیٹو پروٹوکول دراصل ہے کیا, اس پر آگے چل کر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں اسرائیل کی جانب سے امداد کے 90 ٹرک غزہ میں جانے کی اجازت دی ہے, یعنی 20,000 لوگوں کے لیے آٹے کا ایک ٹرک بھیجنے کی اجازت ملی. مگر آج 82 روز بعد صرف ایک ٹرک جنوبی غزہ پہنچا, جس سے آٹا لینے کے لیے جو ہی لوگ اکٹھے ہوئے ساتھ ہی موت کا پیغام بھی آ گیا. قابض صہیونی فوج نے امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر بمباری شروع کر دی, جس سے 5 افراد شہید جبکہ 50 زخمی ہوئے. ناظرین, آج پھر غزہ میں 71 نہتے فاقوں کا شکار فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. آج پھر امدادی کیمپ صہیونی بمباری کا نشانہ بنے. آج پھر ہسپتال ملبے کا ڈھیر بنے. آج پھر نہتے بچے بارود کا شکار ہوئے. لیکن اس وقت غزہ میں زندگی سے زیادہ موت کی دعا مانگی جا رہی ہے, کیونکہ گزشتہ 82 روز سے غزہ کے شہری خوراک کے انتظار میں. 21 لاکھ افراد قحط کے دہانے پر, جبکہ 14,000 نوزائیدہ بچوں کی جان شدید خطرات سے دوچار ہو چکی. اسرائیل بمباری, عسکری کارروائیوں اور امدادی سامان روکنے کے باعث لاکھوں فلسطینی شدید غذائی قلت, پینے کے پانی کی کمی اور بنیادی طبی سہولیات کی عدم دستیابی کا شکار. صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں آج پیاز کا ایک دانہ 3,000 سے 3,500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. بچی کچی دکانوں پر پیاز کو ٹکڑوں میں فروخت کیا جا رہا ہے. خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی عالمی برادری کو ایک بڑے خطرے سے خبردار کر رہے ہیں. جہاں بارود کی بارش ہے, ملبے کے ڈھیر ہیں, بھوک کا راج ہے, موت کا رقص ہے, وہیں چند آوازیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں. اسرائیل کے اندر سے, بین الاقوامی دنیا سے اور فلسطین سے اس خون ریزی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان آوازوں میں درد ہے, سسکیاں ہیں, انسانی المیوں کو روکنے کی پکار. اہل غزہ کے لیے چاروں طرف موت ہے ناظرین. بموں سے موت, فاقوں سے موت, ہسپتالوں میں علاج نہ ہونے سے موت. لیکن نہتے فلسطینیوں کے لیے ایک اور موت بھی ہے, جسے ماسکیٹو پروٹوکول کا نام دیا گیا ہے. یہاں اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کسی گھر اور سرنگ پر حملہ کرنے سے قبل پہلے قیدی فلسطینیوں کو اندر بھیجتے ہیں. یہی نہیں بلکہ ملبے میں بارود تلاش کرنے کے لیے بھی کتوں اور ٹیکنالوجی کی بجائے فلسطینیوں کو بھیجا جاتا ہے. اس کے لیے صہیونی فوجی کسی بھی فلسطینی کو پکڑ کر لاتے ہیں, اسے استعمال کرتے ہیں. اگر وہ زندہ بچ جائے تو اسے اگلے آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 54,000 فلسطینیوں کی شہادت, ہسپتالوں کی تباہی کے بعد بالآخر عالمی برادری کو بھی ہوش آ گیا. برطانیہ کی 100 سے زائد شوبز شخصیات نے وزیر اعظم کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے انہیں خط لکھ دیا, جبکہ کانز فلم فیسٹیول میں شرکاء نے فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا.
नाज़रीन, इस वक्त गजा के मामले पर सिफारती सतह पर एक बड़ा सुनामी आ चुका है। आलमी बिरादरी नेतन्याहू के पागलपन के सामने खड़ी हो चुकी है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने मुश्तरका बयान में इसराइल से फौरी तौर पर हमले रोकने और इमदाद की फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अगर इसराइल ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी तो ठोस इकदाम किए जाएंगे, जबकि बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत मुअत्तल कर दी है। इसराइली सफीर को तलब किया और मगरबी किनारे के आबादकारों पर नई पाबंदियां आयद की। यही नहीं बल्कि ईरान और रूस के बाद पहली बार बरतानिया ने किसी मुल्क के सफीर को तलब किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इन इक़दामात को हमास को हौसला देने के मुतरादिफ करार दिया और मगरबी रहनुमाओं पर तारीख के गलत रुख पर खड़े होने का इल्ज़ाम आयद किया। ये सिफारती कशीदगी उस वक्त बढ़ रही है जब गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसराइल पर दबाव डाल रही है कि वो इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर करे। लेकिन इस सारी सिफारतकारी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की पुरस्कार खामोशी अमरीकी किरदार पर भी सवाल उठा रही है। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान जंग बंदी और गजा में इमदाद पहुँचाने का मुतालबा तो किया गया, मगर दौरे की तकमील के बाद एक तवील खामोशी है। इस मुजरिमाना खामोशी का खमियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। 14,000 नौज़ायदा बच्चों की मौत का दाग अक़वाम आलम के माथे पर सच सकता है। 21 लाख अहले गजा का खून भी दुनिया के सर रहेगा। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है। नाज़रीन, जौहरी ताकत रखने वाले मुल्क का सरबराह जिसकी तबीयत में लाउबालीपन, अपोजिशन को बुरा भला कहता है, जो इलेक्शन हार जाए उसे धांधली ज़्यादा कहता है, घर आए मेहमानों से बदतमीजी करता है, इसके कान में कोई बात बताई जाए तो बगैर सबूत मांगे यकीन कर लेता, कागज के हर टुकड़े को सबूत समझकर टीवी के सामने लहरा देता, गलत मालूमात की तस्दीक करने के बजाय इन्हें आगे बयान कर देता है, कोई महंगा तोहफा दे तो चुप करके वसूल कर लेता। ये बात हो रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने इखलाकी, सिफारती और सियासी हर किस्म के आदाब को बालाए ताक रख दिया। इनके हाँ दूसरे मुल्कों के सरबराह आए तो मीडिया के सामने इन्हें बेइज्जत कर देते हैं, रिपोर्टर्स के सवाल पसंद ना आए तो इन्हें डांट देते हैं, सहाफ़ी की काबिलियत, अहलियत और ख़बर की सच्चाई पर ही सवाल उठा देते हैं। अभी 2 रोज़ कबल डोनाल्ड ट्रंप जनूबी अफ्रीका के सदर के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर ने अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए यहाँ का दौरा किया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात की थी। इस मौका पर बराह रास्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों मुल्कों के ओहदेदार मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे। इस दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने कह दिया कि जनूबी अफ्रीका में तो सफ़ेद फाम अफराद की नस्ल कुशी की जा रही है। अपने मौक़िफ़ के हक़ में ट्रंप ने तस्वीर दिखाई और वीडियोज़ दिखाई। ये दावा किया कि जो तस्वीर और वीडियोज़ वो दिखा रहे हैं वो जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम शहरियों के कत्लेआम की है। ट्रंप ने एक वीडियो चलाई जिसमें सड़क किनारे हज़ारों सलीबे नस्ब थी और मुजाहरा किया जा रहा था। इस बारे में अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ये दरअसल हलाक किए गए सफ़ेद फामों की कब्रें। बाद में मीडिया के इदारों ने फैक्ट चेक किया तो मालूम हुआ कि ट्रंप की तरफ से बताए गए अक्सर हकायक गुमराह कुन थे। जिस तस्वीर के बारे में दावा किया गया था कि इसमें सफ़ेद फाम अफराद को दफन करते दिखाया जा रहा है, वो तस्वीर जनूबी अफ्रीका की नहीं बल्कि कॉन्गो की थी। जिस जगह को हज़ारों सफ़ेद फाम अफराद का कब्रिस्तान बनाया गया, BBC की टीम वहां पहुंची तो वहां कोई कब्रिस्तान था ही नहीं। घर आए मेहमानों के साथ मुश्किल रवैया अपनाने की रिवायत ट्रंप ने मार्च में शुरू की थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस आए थे तो ट्रंप ने इनके खिलाफ इंतहाई जारहाना रवैया अपनाया था। रूस से जंग में अमरीकी इन्हसार पर तंज का निशाना बनाया था। इनके नायब सदर ने भी यूक्रेन के सदर से नामुनासिब अंदाज में गुफ्तगू की थी। ट्रंप ने कारोबारी शख्सियात तक को कोई पैगाम पहुंचाना हो तो इसके लिए भी फ़ोन, ईमेल या ख़त की बजाय मीडिया का प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल करते। जब उन्होंने चीन पर टैरिफ आयद किया तो एप्पल कंपनी ने आईफोन भारत में तैयार कराने का सोचा। इस पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एप्पल को पैगाम दिया कि आईफोन अमेरिका में तैयार कराए जाएं वरना वो इन पर 25% टैरिफ लगा देंगे। फिर यही बात इंतहाई गुस्से से उन्होंने मीडिया पर भी कर दी। ट्रंप दूसरे मुल्कों में अमेरिकी मसनूआत तैयार होने से तो नाराज होते, लेकिन दूसरे मुल्कों से मिलने वाले महंगे महंगे तोहफे शौक से कबूल कर लेते। हाल ही में कतर ने इन्हें एक पुरताइश तैयारा तोहफे पर तौर पर दिया है। जब वो जनूबी अफ्रीका के सदर पर इल्ज़ामात लगा रहे थे तो उन्होंने भी तंजन कहा था कि काश वो इन्हें जहाज तोहफे में दे सकते।
اتنا مہنگا تحفہ قبول کرنے سے متعلق صحافی نے سوال کیا تو جواب دینے کے بجائے ٹرمپ غصے میں آ گئے اور صحافی کو ڈانٹ کر رکھ دیا۔ مہنگے تحائف کے شوقین ٹرمپ کو کوئی ایسا تحفہ دے دیا جائے جو مقدار میں کم ہو تو مذاق کے پردے میں اس پر اعتراض بھی کر دیتے۔ حال ہی میں انہوں نے ابو دھابی کا دورہ کیا، یہاں انہیں مقامی طور پر تیار کردہ انتہائی اعلیٰ معیار کا تیل تحفے میں دیا گیا۔ تیل کی شیشی چھوٹی سی تھی تو ٹرمپ نے بظاہر مذاق کرتے ہوئے اعتراض کر دیا، کہا کہ اتنا اعلیٰ معیار کا تیل ہے تو مجھے اتنی تھوڑی مقدار میں کیوں دیا گیا۔ امریکہ کے صدر کا یہ رویہ غیر معمولی ہے۔ صدر کے منصب کے لیے جو سفارتی، سیاسی اور اخلاقی آداب ضروری ہوتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ان کی جگہ جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ صدارت کو بھی ایک کاروباری کمپنی کی طرح چلا رہے ہیں۔ اس سے دوسرے ملکوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پیچیدگی آتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔